اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز کی ایک لاجواب اور منفرد نشریات جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور جس کے پروگرام کا نام ہے مظلوموں کی پکار، جو کوئی نہیں سنتا۔ ظلم، بربریت مظلوموں پہ ہی کیوں؟ قانون نافذ اگر ہوتا ہے تو مظلوموں پہ ہی کیوں؟ اگر بے دردی سے کسی کو مارنا ہے، اگر اپنا غصہ نکالنا ہے تو مظلوموں پہ ہی کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مظلوموں کے ساتھ ہوں، تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود مظلوموں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ لا قانونیت کی بات کی جائے، جو لوگ کرائم کرتے ہیں جیلوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں، ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ مظلوم کے پاس کیا ہے سوائے اللہ کے؟ سوائے اللہ سے مدد مانگنے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم کسی غریب کا حق کھائیں گے، کسی مظلوم کا حق کھائیں گے، تو کیا روز محشر پروردگار کو منہ دکھا پائیں گے؟ آج کا خوبصورت ٹاپک ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر لے کے آئے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین، بہن بیٹیاں۔ ماں باپ اچھا رشتہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ ہوٹلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کل پیسہ کس کے پاس ہے؟ جن کی ایج زیادہ ہے، جن کی عمر زیادہ ہے۔ ماں باپ پھر مجبور ہو کے اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے لوگوں سے کر دیتے ہیں کہ جن کے پاس اچھا پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ رشتہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد گھریلو پرابلمز ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جوان لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کم عمری میں ہی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ایسی بہنوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ حق دلوانا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ جن کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر ہو جاتی ہیں، جھوٹے مقدمات ہو جاتے ہیں، جن کو کوئی دیکھتا نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ آج گفتگو کم کروں گا کیونکہ مہمان لاجواب ہیں۔ ابھی ہمیں بیرسٹر خواجہ نوید بھی جوائن کر لیں گے اسلام آباد سے، ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی کال پہ لے لیا جائے۔ سب سے پہلے چلتا ہوں اپنے پہلے مہمان کی جانب، جو کہ ہماری ٹرانزیشن کا حصہ رہیں گے، اور آپ سماجیات سے تو خاصا تعلق رکھتے ہی ہیں، لیکن سیریس لا فورم کے آپ فاؤنڈر ہیں اور معروف بزنس مین بھی ہیں، اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ کی اگر میں القابات بتانے چلوں تو وقت کم ہے، آپ کے تعارف زیادہ ہیں۔ میری مراد ہے سید واجد علی شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آج بھی آپ نے قیمتی وقت دیا، اور مظلوموں کے لیے آپ وقت دے رہے ہو، بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، ہم تیار ہیں ہر وقت مظلوموں کے لیے کوئی آپ کے پاس آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رزلٹ دیں ہم انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایک اور نوجوان اس لیے کہوں گا کہ آپ کام ایسا کرتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک کو تو راضی کرتے ہی ہیں، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت سے کام انہوں نے کی، بہت سی نیکیاں انہوں نے کی۔ خاص طور پہ صحافیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کرمنل جو کیسز ہوتے ہیں اس پہ کافی عبور حاصل رکھتے ہیں۔ جناب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لیاقت قبول ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم لیاقت بھائی۔ لیاقت بھائی بہت شکریہ کہ آج اس قیمتی شو میں آپ نے اپنا وقت دیا۔ ابرار بھائی، آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آج آپ نے چھٹی والے دن یاد کیا، آپ سے ملاقات ہو گئی، باتیں ہوں گی آپ سے انشاءاللہ جناب۔ انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، ایک اور نام، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور آپ کی پہچان صرف یہ ہے کہ حق لکھتے ہیں، حق بولتے ہیں۔ اب ہضم ہونا کسی کو نہ ہونا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ ڈٹے رہتے ہیں، حق کی بات بلند کرتے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بابو عمر فاروق۔ السلام علیکم بابو بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ یہ جو آپ نے مظلوم کی پکار کے حوالے سے جو پروگرام سٹارٹ کیا ہے، اور جو آج بیٹھے ہوئے یہاں مہمان ہیں، میرے لیے بھی خاص ہیں، کیونکہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ یہ عام عوام کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ آلریڈی میں انہیں سٹی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں دیکھتا رہا ہوں۔ تو آج کے جو شو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم جیسے ادنا سے صحافی اور پھر ان جیسے ماشاءاللہ معتبر ہستیاں آ کے بیٹھی ہوئی پروگرام میں، تو میرے خیال سے آج کا پروگرام ایک بہترین پروگرام ہوگا۔ پھر آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ
जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम हर उस मजलूम की पुकार को इस प्लेटफॉर्म से उजागर करें, उसकी बात आवाज़ है। को बुलंद करें। वाह वाह वाह, लाजवाब गुफ्तगू बाबू भाई ने की। मैं तो कह रहा बिल्कुल ऐसा ही है, हम आपकी आवाज़ उन इदारों तक पहुंचाएंगे जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। मैं शाह साहब आपसे अपनी सेशन का आगाज़ करूंगा। ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे ही ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। शाह साहब, जैसे कि आपने इंट्रो सुना मेरा कि बहन बेटियाँ, आजकल हमारी बहनों का घर से निकलना तो मुश्किल था ही, जहाँ वो जॉब करती हैं वहाँ भी उनको ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो घर आके ना तो अपने शौहर को बता सकती हैं, ना अपने भाइयों को बता सकती हैं, वो घुटती रहती हैं। कब तक? देखिए, उनको चाहिए कि वो शेयर करें। आपने इतना ज़बरदस्त फोरम रखा है, इस फोरम पे शेयर करें और इंशाल्लाह उनको विद इन 24 आवर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और उनका नाम भी राज में रखा राज में जाएगा, रखा जाएगा। ऐसी बहनों शेयर का करें, कि भले वो कोई भी हो जो थ्रेट कर रहा है या हरासमेंट कर रहा है या ऑफिस में परेशान कर रहा है। 10 जॉब और हैं, ठीक है ना, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ। लेकिन ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, क्या हम अपनी बहन बेटियों को भूल गए? क्या सामने वाली की बहन बेटी की इज्जत कम है? बहन बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, लेकिन समझने वाला होना चाहिए। यहाँ लोग समझते नहीं हैं। हर बंदा एक जैसा तो नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छे लोग भी हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, समझते हैं, बहन की नज़र से देखते हैं। हम भी हर किसी को बहन की नज़र से देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में भी काम करते हैं। लेकिन ये है कि हर कोई स्टाफ को मेंटेन नहीं रखता, ख्याल नहीं करता, लेकिन करना चाहिए और हर बहन बेटी को इज्जत देनी चाहिए। शाह साहब, एक मामला और भी तो होता है ना, क्योंकि औरत तो मजलूम है, सब्र का पैकर है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन बेटियों की ताज़ीम बताई है। हम भूल गए, हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इज़्ज़त को पामाल करें। जैसे कि आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं आप कि किस तरह से नाजेबा हरकत हो रही हैं, और फिर ऐसी बहन बेटियों की इज़्ज़त को पामाल करके आप क्या समझते हैं कि आपने बहुत बड़ी ट्रॉफी हासिल कर ली है, अवार्ड मिलेगा आपको? नहीं, अवार्ड तो क्या मिलेगा, जूते खाएंगे अगर इनको सही छूट फोरम जाते पे हैं ना आए। सर। सर छूटते हैं, लेकिन सही अगर फोरम पे सही लोगों से मिलेंगे तो उनका छूटना भी मुश्किल होगा और उनको सबक भी मिलेगा। तो मजलूमों की पुकार ये प्रोग्राम है, जैसे कि वाजिद अली शाह साहब मेरी ने कहा, गुजारिश ये है कि जो भी इस प्रॉब्लम में है वो आपसे इधर इस फॉर्म पे रब्ता करे, रिजल्ट अल्लाह देगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत अल्लाह बड़ी में बात है। यकीन है। ये बहुत बड़े लॉयर हैं और कानूनदान हैं कि जिनसे क्रिमिनल बहुत घबराते हैं। और बड़ी बात है कि आपके लिए बेलोस आज बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमसे रब्ता कीजिए, लाइव कॉल कर सकती हैं। वो बहनें, वो भाई, वो वालिदैन जिनके साथ ये तमाम मुश्किलात हैं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके साथ एक भाई की हैसियत से खड़े होंगे। लियाकत कबूल, आपकी जानिब आऊँगा। जैसे कि शाह साहब की आपने गुफ्तगू समाअत की कि रिज़ल्ट मिलेगा, भाई रिज़ल्ट तो मिला ही नहीं है। आप दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, हम भी एक हद तक उनकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि काम करना तो इदारों का काम है। बिल्कुल, आपका जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो मजलूम ख़वातीन हैं, जो जुल्म के शिकार लोग हैं, उनकी आप बिल्कुल आवाज़ बने हुए हैं, आवाज़ उठा भी रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को आप रेफ़र भी कर रहे हैं। और हम भी आपकी इस काविश के साथ हैं, शाना बशाना हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें अभी इब्रार साहब आपने डिस्कस की। हमारे शहर में बहुत सारे क्राइम भी हैं, बहुत सारे जराइम भी हैं। हम देखते हैं ख़वातीन से मुतल्लिक पहले तेज़ाब गर्दी के वाक़यात आते थे ख़वातीन के साथ। अगर किसी ने कोई रिश्ता मांगा, लड़की ने इतराज़ किया तो उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। ये बहुत सारे वाक़यात हुए। उसके अंदर असम्बली में कवानीन बनाए गए। फिर वर्क प्लेस हरासमेंट हो गई, फिर ख़वातीन को रास्ते में छेड़ने का हो गया, फिर ज़्यादती के वाक़यात हो गए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, माजी में काफ़ी डिस्कस भी हुई, अभी भी ये वाक़यात हो रहे हैं। और उसके लिए हुकूमत ने कवानीन भी बनाए। उसमें आप देखें, एंटी रेप एक्ट आया हमारे पास, खसूसी अदालतें बनाई गई, ख़वातीन बच्चों के जो है ना वो जेंडर बेस्ड कोड बनाई गई हर ज़िले के अंदर जो है ना। इस तरह साइबर क्राइम के जो है ना जो वाक़यात हुए, ख़वातीन की जो तस्वीर जो है ना उसको वायरल कर देना या उनको ब्लैकमेल करना या उनको जो है ना वीडियोस के हवाले से, तस्वीर के हवाले से एडिट करके, तो ये ऐसे जराइम हैं। इनको रोकथाम के लिए हुकूमत भी इक़्तिदामात कर रही है, लेकिन ये जराइम रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि देखें, लोगों को सज़ाएँ नहीं होती जो ना।
بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں، ایک FIR کٹتی ہے، FIR کے بعد جو ہے ملزم اریسٹ ہوتا ہے، پھر لوگ اس کو پرسو نہیں کرتے، کمپرومائز کر لیتے ہیں، وٹنس آپ کے گواہی دینے کے لیے نہیں جاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر ضلع کے اندر آپ کی ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہے ایک جینڈر بیس کورٹ بنی ہوئی ہے، جہاں پہ خواتین بچوں کے ساتھ تیزاب گردی کے زیادتی کے واقعات ہو گئے، اس کے علاوہ ہراسمنٹ کے واقعات ہو گئے، وہ کیسز جو ہے نا وہاں پہ چلائے جاتے ہیں، ایون کہ جو ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے وہ ان کیمرہ کی جاتی ہے، کہ آپ کو کوئی جو دوسرے پرائیویٹ لوگ ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، یا وکٹم ہوگی اور وکٹم کا بھی چہرہ جو ہے نا چھپایا جاتا ہے، یا اس کا ڈیفینس کونسل ہوگا یا ایکیوز ہوگا۔ تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو ہیں بہت ساری جو نا قوانین بھی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جب تک ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، پھر دوسرا ابھی شاہ صاحب نے ایک بات کی کہ دیکھیں شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، ہراس کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، آپ جو ہے نا اس کو ایک تو اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اپنے جاننے والوں سے شیئر کریں، آپ اس چیز کے لیے آواز بلند کریں، آپ جا کے رپورٹ کریں اس کیس کو۔ جب تک آپ رپورٹ نہیں کریں گے اس شخص کو سزا نہیں ملے گی، جب تک آپ اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ قانون کا کام ہے کہ اس کو سزا دے، آپ کا کام ہے اس کو رپورٹ کرنا۔ دوسری بات جو ہے نا جو بڑی میں سمجھتا ہوں اہم ہے، کہ جو بیسک ہمارے ادارے ہیں جو جہاں پہ ایک بہت بڑا فلاح ہے، اب یہاں لوگوں کے ساتھ واقعات تو ہو جاتے ہیں، جب وہ رپورٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ آپ مجھے بتائیں FIA سائبر کرائم میں جائیں، وہ آپ سے ریٹرن میں اپلیکیشن نہیں لیتے۔ آپ لائیو کال کر سکیں گے۔ ایک وقفے کے بعد ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ جیسے کہ لیاقت بھائی کہ آپ نے گفتگو کو سماعت کیا، ایسے کئی تھانے ہیں جہاں پر جھوٹی FIR کاٹی جاتی ہیں، اور وہ تھانے یقین کیجئے کہ انہوں نے تو اپنے ATM بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی جائے کسی کے اوپر الزام لگائیے آپ کی FIR ہو جائے گی۔ جیسے کہ پاکستان بازار تھانہ ہے، یہ وہ تھانہ ہے، میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے پاس اتنی کمپلین آ رہی ہیں، وہاں کی اتنی کمپلین آ رہی ہیں کہ میں DIG عرفان بلوچ سے، بڑے قابل آفیسر ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میں ان سے پرسنلی ملوں گا جا کے کہ عرفان بھائی اس تھانے کو مانیٹر کیجئے، ایسا کیا یہاں پر ہو رہا ہے کہ ایسی کئی بہن بیٹیوں کی FIR یہاں پر ہو رہی ہیں۔ 22 بھی ہر پاکستان کا حق ہے، دونوں پارٹیوں کی 22 بھی ہوتی ہے، ایک پارٹی کی 22 بھی ہوتی ہے تو اس پہ دوسری پارٹی کو بلا کے اس کا بیان تو لے لیا جاتا ہے، لیکن جب دوسری پارٹی 22 بھی کی پٹیشن لگاتی ہے تو اس پارٹی کو بلایا نہیں جاتا اور کورٹ میں یہ سبمٹ کروا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ قصور بات ہے، نہ میڈیکل نہ جھگڑے کی کوئی وجہ، اور آپ نے FIR کاٹ دی اور 6 سے 7 سیشن لگا دی، اتنے پیسے لے کے آپ نے FIR تو کاٹ دی، لیکن ان بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ فیوچر ختم ہو گیا ان کا۔ اس بات کے لیے میں انشاءاللہ DIG عرفان بلوچ صاحب سے پرسنلی جا کے ان سے ملوں گا اور ان سے کہوں گا کہ پلیز اس میٹر کو دیکھیے، اور جو وہاں کے SHO ہے، میں تو جانتا بھی نہیں SHO کون ہے وہاں پر، ان کے لیے کم سے کم اتنا تو خدا را ان سے کہیں کہ FIR کیجئے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، لیکن دیکھ بھال کے پورا انویسٹیگیٹ کیجئے، کسی کی حق تلفی نہیں ہو، چند پیسوں کے لیے کسی کے فیوچر کو تباہ نہ کیجئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، تمام ادارے ہمارے لیے معتبر ہیں، اور خاص طور پہ DIG عرفان بلوچ ہو گئے، DIG اسد رضا، اور جو لوگ بھی اچھا کام کرتے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، پلیز اس پہ خاص طور پہ آپ نگاہ کیجئے گا۔ بابو عمر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بابو بھائی، جیسے کہ لیاقت بھائی کہ آپ نے گفتگو سماعت کیا کہ CRO انسان کو برباد کر دیتا ہے، ایک ناسور بن جاتا ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے اوپر جھوٹی FIR کی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ابراہیم بھائی دوبارہ موقع دینے کا۔ تو بات تو ماشاءاللہ لیاقت غبور صاحب نے بہت بہتر کی، بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کیے، اور عام لوگوں کو بھی وہ سمجھ آ گئی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ یار جعلی FIR ہیں یا ود آؤٹ انویسٹیگیٹ کیے ہوئے FIR مقدمات، تو میرے خیال سے کوئی ایک تھانہ نہیں ہے، پورے شہر کا یہی حال ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے جو میرا پرسنل 30-32 سال کا صحافتی تجربہ ہے، تو کراچی کا کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے جس میں روز کم از کم ایک مقدمہ تو درج جعلی ڈالتا ہوں۔ سسٹم بہت زیادہ ہمارے یہاں خراب ہے، اور کہیں پر اگر SHO کا مسئلہ ہے وہ کرپٹ ہیں، تو کہیں پر اوپر کے افسران بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں، بہت سارے لوگوں کے مفادات بھی ہیں۔ اور پہلے SHO شپ ہوتی تھی، SHO کو سیٹ دیا جاتا تھا میرٹ کی بنیاد پر،
ابھی جو SHO کو سیٹ دی جاتی وہ پیرٹ کی بنیاد پہ دی جاتی, جو میرٹ تھا وہ کچھ اور بات تھی. اب جو پیرٹ ہے وہ پیرٹ پورا کرے گا. آپ احتجاج کریں, آپ روڈ پر سڑکوں پر آئیں, آپ پریس کلب کے آگے جائیں, آپ خبریں لگوائیں, آپ کی جو مرضی کریں, لیکن اگر ٹینڈر اس SHO نے بنایا تو وہ پیریڈ پورا کر کے جائے. آپ کیا کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ یہاں آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک SHO کے خلاف یا کسی SP کے خلاف یا SSP کے خلاف آپ نے کوئی بھی چیز تیار کی تو آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں, آپ نے تھانے جانا ہے. درخواست آپ 22A 22B کی بات کر رہے ہو, آپ سب سے پہلے کہیں گے کہ تھانے سے ریسیونگ لی ہے. جب آپ نے خود جا کے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار دی ہے کہ یہ لو میری درخواست ریسیو کرو, میں نے 22A 22B پہ جانا, تو انہوں نے سب سے پہلے افسران بالا کو آگاہ کرنا ہے یہ بندہ ہے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. اب جینین کیس ہو, بالکل میرٹ پر ہو, وہ بندہ مرد ہو, عورت ہو, لڑکی ہو, لڑکا ہو, جو بھی ہو, پولیس نے پہلے سے اس کو, جو پولیس کی کالی بیڑ ہے, بلیک شپ, انہوں نے اس کو ثابت پہلے سے کرنا افسران بالا کیا آگے کہ یہ بندہ اینٹی پولیس ہے, پھر جو کرنا ہے کر لو. اب ان کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. پھر سسٹمیٹک ایک چیز خراب ہے. ہم ٹارگیٹ ایک پرسنل کسی کو کریں یا ہم انڈیویجول کریں, میرے خیال سے کچھ نہیں بنے گا. جب سسٹمیٹک ایک چیز ہمارے پاس ڈسٹروائے ہے تو ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بھی سسٹم بنانا پڑے گا. اسی لیے ہم نے بھی ٹیم بنائی ہے. ہم دیکھتے کہ یار اگر کہیں پر اس چیز کی ضرورت ہے ہم اس طریقے سے پلان کرتے چلتے. اب عوام کے اندر یہ شعور, اویئرنیس لے کر آنی ہوگی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جینین مسئلہ ہے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑے بیڈ لک کیا ہے, بدقسمتی, وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں, جو ریئلٹی جن کے پاس ہے, جو میرٹ پر ہیں, وہ رول رہے ہیں. لیکن جو سسٹمیٹک لوگ ہیں وہ سسٹم سے کھیلتے ہیں, وہ پیسہ پھینکتے ہیں, وہ اپنا کام نکال لیتے ہیں. جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ رول جاتے ہیں. اب ہمارے پاس بدقسمتی سے ہمارے ہاں سندھ پولیس کی انویسٹیگیشن کا جو شعبہ ہے اس میں آپ جا کے دیکھو تو آپ کہو گے اس سے اچھا تو جو کراچی بار میں وکیل کے ساتھ کلرک ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن افسر سے اچھا کر لیتے ہیں انویسٹیگیٹ. تو یہ بہت زیادہ ہمارے پاس کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. جو کمپلائنس کا ہم کیا کریں آپ بتاؤ مجھے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے, یہ لوگ ریسیو کر کے دو. نہیں کرو ایسا. آپ لوگ جاؤ سٹی کورٹ میں, وہاں سے TCS کرو, اس کی ریسیونگ اٹھاؤ اور اپنے وکیل کو دو, بولے اس پہ کام کرو. واہ 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 واہ, بہت اچھی بات ہے بابو بھائی. تھانے تک جب تک ریسیونگ پہنچے گی آپ کے وکیل نے آپ کا کام کر دیا, بالکل ایسا ہی ہے, آدھے سے زیادہ. تو ہم پوری دنیا کے اندر قانون ہے, ہمارے یہاں قانون نہیں ہے. جو مرضی ہے اس کو آپ سچ مانو جھوٹ مانو, ہمارے یہاں قانون نہیں ہے. ہمارے یہاں سسٹم ہے, ہمارے یہاں سسٹم پہ کام ہوتا ہے, دنیا میں قانون پہ کام ہوتا ہے. ہم یہاں سے جہاز پہ چڑھتے ہیں, سفر کرتے ہیں, دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم جاتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہی پاکستانی ہیں, ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں, UAE میں جاتے ہیں, یونائٹڈ کنگڈم میں جاتے ہیں, فرانس پیرس میں گھومتے ہیں, ہمیں کبھی پولیس والوں نے وہاں پر جائیں گے تو پان گٹکا کھائیں گے تو انہیں دیکھنے کے بعد ڈسٹ بن کہاں ہے, اور یا جیسے ہی پاکستان ایئرپورٹ پہ آئیں گے, ایئرپورٹ سے آتے ہی انہیں سب سے پہلے پان گٹکے کی پیک کو پھینکنا ہے. اچھا مزے کی بات, قانون یہاں اکیلا مزے کی بات بتاؤں آپ کو بلال بھائی, ہمارے ہاں ہم یہاں کے قانون کو جو سسٹمیٹک قانون فالو نہیں کرتے, اور اس کو ہم کیا مانتے ہیں پتہ ہے, اس کو ہم حدیث ماننے, معذرت کے ساتھ ونعوذ باللہ ماننا شروع کر دیتے. بھائی قانون کچھ اور ہے, قرآن کچھ اور ہے, شریعت کچھ اور ہے. ہم ان چیزوں کو کیوں ملاتے ہیں؟ ہمارے ہاں اگر ہم نے آج جو ہے نا واٹر بوٹ کے پانی کے اوپر آبجیکشن اٹھا لیا ہے تو یہ سب سے بڑا زہریلا پانی. ہم نے وہی بوتلوں والے پینا, پیسے خرچ کرنا ہے, صدقہ نہیں دیں گے, فطرہ نہیں دیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم انہی چیزوں پہ خرچ کریں گے. پان ہمارے ہاں صدیوں سے کہا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو میجر کرائم ہے اس کو چھوڑ کے اتنے سے ایشو کو اٹھائیں گے کہ جی
ایک MNA اور ایک MP ہے سابق یا سینیٹر, وہ بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, ہیلمٹ نہیں ہے, ہم نے ایشو بنا دیا, ابھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن کسی مظلوم کی پکار ہوگی, ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہوں گے. اسی لیے تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا نا, کہ مظلوموں کی آواز ہے, ہم ایک ہیں. جب ہم ایک ہو کے چلیں گے, جب دونوں چیزوں میں فرق نہیں ہوگا تو انصاف ملے گا. بڑی اچھی بات کی بابو بھائی آپ نے. شاہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا, جیسے کہ آپ نے لیاقت بھائی کی اور بابو بھائی کی گفتگو سنی. ہم نے اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے اپر لیول پہ اور لو لیول پہ. جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو انصاف ملے گا نا. کیا کہیں گے آپ؟ انصاف ملے گا اگر یہاں پہ اچھے لوگ ہوں گے, اچھے آفیسر ہوں گے تو انصاف ملے گا. لیکن باقی زیادتیاں بہت ہیں اور پولیس میں بہت کالی پیڑے ہیں. جو جھوٹی FIR چلیں, FIR کو تو چھوڑے نا, FIR کٹ گئی آپ کے نام پہ, 2 بندے اور پکڑے, ان کا نام ڈال دیا, وہ بھی رگڑے میں آ گئے. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس لیے پیسے نہیں دیے. کسی کا فون آ گیا اوپر سے تو اس کو چھوڑ دیا, آپ کو فٹ کر دیا. انصاف تو نہیں ہے یہاں پہ, قانون نہیں ہے یہاں پہ. IG تک تو بات تک جائے گی. IG آپ کو کتنا ٹائم دے گا؟ یہ جنرل کتنا ٹائم دیتا ہے آپ کو؟ 5 سے 10 منٹ دے گا ملنے کے لیے. آپ جائیں اس کے آفس, پہلے تو گھنٹوں انتظار کریں, PRO سے ملیں, اس سے ملیں, اس سے ملیں, اس سے ملیں. اپروچ ہے آپ کی تو آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اندر. لیکن یہاں پر قانون نہیں ہے. یہاں پر یہ SHO کو سسپینڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, معطل کریں, ڈسمس فرام سروس کریں. لیکن اس کے بعد بھی بحال ہو جاتے ہیں. نہیں بحال ہو جاتے ہیں تو یہ پھر ایکشن لینا پڑے گا نا. بڑے اداروں کو پھر بولنا پڑے گا اوپر سے. بڑے ادارے دیکھیں, جب کام ہوا تھا کراچی میں, چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب خود کراچی آئے تھے, سارا کام ہوا نا آپ کا. ادارے چاہیں اسٹیٹ سے آپ نہیں لڑ سکتے. اگر CDS صاحب کا یہی چکر لگ گیا, صرف چھڑی دکھا کے چلے گئے, سارا کراچی سیدھا کر دیں گے. لیکن شاہ صاحب ہمارے جو اوپر کے آفیسرز ہیں وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں. جیسے کہ منشیات کے اوپر بات کی گئی کہ منشیات کی روک تھام کے لیے بہت اچھا کام ہوا, لیکن نیچے کے جو لوگ ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں پیسہ جا رہا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں پیسہ بٹ رہا ہے, ہر DIG کو پیسہ جا رہا ہے, کوئی نہیں کرا کام. آپ مجھے بتائیں, ثابت کریں. ہر تھانے میں پیسہ جا رہا ہے, انویسٹیگیشن کوئی صحیح نہیں کر رہا. 5% آپ کو ملیں گے ایماندار, وہ ٹکنے نہیں دیتے ان کو. تو ظلم تو ہو رہا ہے نا. آپ جو میرٹ پہ چیزیں دیکھیں اگر آپ, اور کورٹوں میں FIR اٹھا کے دیکھیں یا کلائنٹوں کو دیکھیں, کسی جیل کا وزٹ کریں آپ. ایسے ایسے قیدی ہیں جو میں نے وزٹ کیے ہیں جیلوں کے, کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیوں بند ہیں. اللہ اکبر. سزائیں کاٹ رہے ہیں, جھاڑو دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جیلوں کا سسٹم. اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو جیل میں بھی پیسے ہے تو آپ کو, پھر آپ منسٹر ہیں. پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ کک بھی پڑے گی اور صبح ہی آپ کو صفائی بھی کرنی پڑے گی. ناظرین کرام, بڑا مشکل دور چل رہا ہے. ہم بات تو کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے ایک تجزیہ کر رہے ہیں, کیونکہ ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اچھا کام بھی پولیس کرتی ہے. جیسے کہ ابھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ایک مرڈر ہوا, ڈکیتی کی واردات ہوئی, اس کے قاتلوں کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا. اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کی جائے, اورنگی ٹاؤن میں ایک مرڈر ہوا, ان کے قاتلوں کو بھی پکڑا گیا. تو DIG اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن جو نیچے کے لوگ ہیں, جو نیچے کا طبقہ ہے, کرنا چاہے اسٹیٹ سے آپ نہیں لڑ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اسٹیٹ اگر کرنے پہ آئے نا اپنا, تو آپ کا شہر پورا سیدھا ہو جائے گا, مگر اسٹیٹ کر نہیں رہی ہے نا. کرپشن. منشیات کی روک تھام کے لیے بات کی گئی کہ منشیات فروخت نہیں کی جائے گی, لیکن ابھی بھی ٹک 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 چل رہی ہے. سر چلے گی. اب جب تک معاملات اوپر سے, تو چلو آپ نے کہا کہ جی کر رہے ہیں, کرتا ہوا نظر تو آیا نا. نیچے کے افسران کو دیکھ لیں آپ. چلیں جی, سب ڈیڈ آنیسٹ تو نہیں بیٹھے ہوئے, پوری دنیا کو پتہ ہے. لیاقت بھی کیا کہیں گے آپ؟ جیسے کہ آپ نے ابھی پنکی کے کیس کو بھی آپ نے بڑے خوش اسلوبی سے ہینڈل کیا, اور ہم نے دیکھا کہ پنکی کیسے آ رہی تھی پہلے, اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا کی طاقت سے لوگوں تک وہ ویڈیو گئی تو اس کے بعد پھر وہ کیسے آئی. بغیر ہتھکڑی ہو گیا, کندھے پہ بیٹھ کے پولیس والا لے کے آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ پولیس کی عزت کرا رہے ہیں آپ بھائی. تو لوگ ایکشن لینا چاہیے نا, فرام سروس کریں, تاکہ دیکھیں جب تک آپ کسی کو قانون. سعودیہ میں جب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی چوری کرتا ہے, ادھر قانون کی سختی کرنی پڑے گی. جب تک آپ معطل کر کے نہیں بھیجیں گے افسروں کو, معطل کر دیں
सस्पेंड से क्या होता है सर? सस्पेंड हुआ, 15 दिन शोकाज बना, 20 दिन शोकाज बना, सर आप बताएं। ऐसे ही ठग करके बहाल हो गया, पैसे दिए उसने शीट किलर को। लियाकत भाई वजह क्या थी? आप तो माशाल्लाह से उनके वकील थे या हैं, मैं जरा ये भी अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा। देखिए शुरू में मैं था, अब मैं नहीं हूँ, ठीक है। बात ये है कि देखें अभी जो बात आप कर रहे थे थानों की, तो भाई आप देखें ना, आप चेक एंड बैलेंस रखें ना कि जो SHOs गलत FIR काटते हैं, नाजायज़ FIR काटते हैं, देखें ये सारी FIR तो अदालतों में जाती है ना। आप उसमें देखें कि कितने मुल्ज़मान को सज़ा हुई, कितने केसेस प्रूव हुए, कितने जो है वो जो है ना बेगुनाह लोग साबित हुए। उसमें एक खाली SHO नहीं है, उसके अंदर आपका इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट भी है। इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट मेन अहम होता है कि वो पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करके एक चार्जशीट सबमिट करता है। देखिए फिर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी एक FIR हुई, मुलज़िम अदालतों से छूट गया। भाई अदालतों में भी तो यही है ना कि जब आप गवाह नहीं लेके जाओगे, इन्वेस्टिगेशन वीक करोगे, कमज़ोर करोगे, झूठी FIR में लोगों को चालान करोगे, आपके केस की कोई वर्थ नहीं होगी, आपकी प्रोसिक्यूशन वहाँ केस साबित नहीं कर पाएगी, उसके बाद डेफिनेटली लोगों ने जो है उसमें इक्विट होना है। तो ये जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि आपने अपने अफसरान की, जो भी इन्वेस्टिगेशन अफसरान है, उनका चेक एंड बैलेंस रखना है कि आपने देखा कि उसने गलत चार्जशीट सबमिट की है या सही चार्जशीट सबमिट की है, केस सही चलान हुआ है या गलत हुआ है। तो जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, उस वक्त देखें जो थाना होता है ना, थाने के अपने इन्फार्मर होते हैं, थाने का एक अपना इलाका होता है, थाने के अपने जो है ना वो मोबाइल्स होती हैं वहाँ पे जो है ना पेट्रोलिंग करने वाली। देखिए कोई भी बंदा, चाहे वो मनशियात हो, लैंड ग्रेबिंग हो या कोई भी जराइम हो, आपका इलाका SHO की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ आपकी पानी चोरी भी इलाका SHO की सब स्केल में होती है, यहाँ मनशियात भी उस स्केल में होती है। अगर कहीं जुआ चल रहा है, कहीं कोई और भी जराइम हो रहे हैं, तो वो सब उनको, भाई एक ईंट भी लगती है ना, तो उसमें इलाका SHO को पता होता है, इनके इन्फार्मर होते हैं, इनके स्पाई इन्फार्मर होते हैं, इनके इलाके के लोग होते हैं, उनको सब एक सिस्टम जो है ना, उनका पूरा एक नक्शा मौजूद होता है। जैसे कोई नया SHO आता है, वो पहले सबसे पहले वो नक्शा देखता है कि कौन कौन से एरिया मेरे इलाके में आ रहे हैं, कौन कौन से जो है ना वो मेरे उनके पास मुलाजमिन होते हैं। देखिए आपके इंटेलिजेंस के अफसरान भी होते हैं, आपके जो है ना पुलिस के इन्फार्मर भी होते हैं, आपके पेट्रोलिंग करने वाले भी होते हैं। तो मुझे बताएं इनका कितना इलाका है, कि कितनी मोबाइलें इनकी घूमती हैं वहाँ पे। तो क्या कोई ये सोच सकता है कि कोई वहाँ पे वाक़या हो और SHO को इल्म ना हो? तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ SHO के इल्म में होती हैं, बल्कि एक पूरा जो ज़िले का SSP होता है, वो जो पूरे थानों को देखता है। आपके दो तो SSP हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन का SP है, आपका ऑपरेशन का SSP है, फिर इनके नीचे आपके SDPOs हैं, DSPs हैं, हर थाने के ऊपर एक DSP बैठा हुआ है, SIO बैठा हुआ है। तो ये सारे इनको सब पता होता है, सब इल्म होता है। तो देखें सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। आप उस वक्त तक जराइम का खात्मा नहीं कर सकते जब तक आपका इलाका थाना नहीं चाहेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अच्छी आपने बात कही। थाने का SHO रिश्वत दे के आएगा। जैसे मेरे भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहले होता था मेरिट, अब होता है पीरियड। जो पीरियड के ऊपर एक ठेके पे एक चीज़ एक आदमी लेकर आया है, तो वो डेफिनेटली जो है ना उसने अपने पीरियड गुजारने हैं, आप उसका कुछ भी करते रहें। तो जब तक आप अच्छे अफसर नहीं लेके आएंगे जो आवाम के साथ राब्ते में रहें। देखिए बहुत सारे कवानीन हैं आपका, क्या पहले ऐसा होता था कि जी लोगों की जगहों पे कब्जे होते, उसके लिए हम सिंध रेजिडेंट इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आए कि एक शख्स आया, उसने किराए पे जगह ली, वहाँ पे जुर्म किया, उसके बाद भाग गया। अब उसके लिए एक आपको एक कानून साजी करके दी हुकूमत ने कि भाई आपके पास सिंध रेजिडेंट इंफॉर्मेशन एक्ट है, अगर कोई शख्स जो है प्रॉपर्टी बेचता है, खरीदता है, रेंट पे देता है, उसका रिकॉर्ड भी थाने के अंदर है। आपको तो ये पता है कि उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं, इसके अंदर कौन किराएदार है, कौन मालिक है, आपको सब रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास मुल्ज़मान भी भाग जाते हैं, जराइम भी हो रहे हैं। तो भाई क्यों? ये किसकी नेगलिजेंसी है? इसका मतलब ये है कि आप इस पर तवज्जो नहीं देते या आपने लोगों को छूट दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें तवज्जो होती है। लेकिन आपकी बात मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा कि जब SHO हटता है, तो जब नया SHO आता है तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, फिर नए तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करता है। बाबू भाई शाह साहब, जैसे सिस्टम की बात की, जैसे सचल थाने की हदूद, जो सर्विस रूल है कि आप किसी भी थाने में SHO को लगाएंगे 3 साल तक आप उसको कानून नहीं हटा सकते। लेकिन यहाँ 3 दिन में, यहाँ हम देते हैं 3 दिन में, क्या 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 3 दिन भी SHO नहीं रखते, तो कैसे आप जराइम को कंट्रोल करेंगे? नहीं, SHO तब्दील होने से क्या होता है, पूरा थाना वही होता है। SHO आते हैं, उसको 3 घंटे में पता चल जाता है कि यहाँ के बासर लोग कौन है, क्रिमिनल लोग कौन है, सोशल लोग कौन है, सब पता होता है। सचल के SHO चेंज हुए, तो अभी बड़े अच्छे एक SHO बड़े बड़े भाइयों की तरह है, विलायत शाह SHO सचल है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मामला चल रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आपके एरिया में
یہ سب ہوتا ہے. تو انہوں نے فوراً اس کی روک تھام کی. میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا. جہاں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہاں ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا باغ الار ہاسپٹل ہے ساؤتھ میں, اس میں باقاعدہ طور پر CCTV فوٹیج بھی آئی ہاسپٹل کے اندر کی بھی. یہ لیڈی ڈاکٹر ہے, اس کی غفلت سے وہ ایک خاتون ہے, مسلسل وہ ہارٹ اٹیک ہوئی ہے غالباً, میڈیکل رپورٹ تو خیر میں نے نہیں پڑھی, لیکن مسلسل CCTV فوٹیج میں دکھا رہے کہ کم از کم 20 منٹ تک وہ لیڈی ڈاکٹر اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی اور وہ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھ رہی ہے, جبکہ ٹریننگ نرس جو ہے وہ اس خاتون کے ساتھ لگے ہوئے. 20 منٹ بعد جب پتہ چلا کہ وہ خاتون انتقال کر گئی ہے تو تب جا کے وہ لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ اٹھی ہے اپنی سیٹ سے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مر بابو بھائی گئی. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ لا قانونیت ہے ہاسپٹلس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے ہاسپٹل کا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں ہماری ان بہن بیٹیوں کو, ان بھائیوں کو کہ جو غربت کے ہاتھوں پریشان ہیں اور ایسے FIR ان کو بھگتنی پڑتی ہے کہ جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں میں نے میسیج آپ دینا چاہیں ناظرین کو؟ میں ناظرین کو یہی میسیج دوں گا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی جھوٹی FIR ہوتی ہے, آپ یہاں ادارے کو کنفرم کریں یا انفارم کریں. ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں, ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, فری آف کاسٹ سارا کام کر کے دیں گے. لیکن آپ بتائیں گے تو ہوگا نا سر, جب بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی نا. بہت اچھی بات کہی. ناظرین کرام, لائیو کال آپ کیجئے, نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ موجود ہیں. جیسے کہ لیاقت بھائی اور واجد بھائی یہ ہمارے وہ قانون دان ہیں کہ جن کا ایک نام ہے, یہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی بھی واقعہ آپ کے ساتھ ناخوشگوار پیش آتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی آواز ہوں گے. لیاقت بھائی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو آخر میں؟ دیکھیں بالکل, جہاں آپ کہیں ظلم زیادتی دیکھتے ہیں نا تو اس کے لیے آواز اٹھائیں, اور اگر آپ کے لیے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے آپ سٹینڈ لیں. اگر آپ کو کہیں غلط نظر آتا ہے آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں جو ہے نا. اور اس کے لیے جو ہے نا ان کا جو پروگرام ہے ہمارے ابرار بھائی کا مظلوم کی پکار جو ہے نا بہت اچھا پروگرام ہے. آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی آپ کی مدد کے لیے اویلیبل ہیں, اور ہم بھی ان کے توسط سے آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ لیاقت بھائی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. بہت بڑی بات ہے, اتنے بڑے لائر ہیں یہ کہ جن کو ملنا میرے خیال سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ پھر بھی ملتے ہیں. وقت یہ ہر کسی کو دیتے ہیں, لیکن آپ کے لیے یہاں چینل 5 نیوز پر بیٹھے ہیں. مظلوموں کی پکار ان تک پہنچے گی تو ہی کچھ ہوگا. بابو بھائی آخر میں کوئی آپ بھی میسیج دینا چاہیں ناظرین کو؟ بس میں تو ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک کیس تھا مریم کا, اورنگی میں ایک جعلی مقدمہ ہوا تھا 302 کا, تو سٹی کورٹ سے بیل ریجیکٹ, ہائی کورٹ سے بیل ریجیکٹ. الحمدللہ ان پرسن اس خاتون کو کھڑا کر کے ہم نے سپریم کورٹ سے رجسٹری سے یہاں سے بیل کروائی دی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کیس میں لگے ہوئے ہیں. اور جھوٹا کیس ہے تو انشاءاللہ اس کو جھوٹا ثابت کریں گے. آپ کے ساتھ بھی جو مسئلہ ہوتا ہے تو مظلوموں کی پکار کی یہ پروگرام ہے. جس طرح ماشاءاللہ بیرسٹر صاحب یا شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں, لیاقت گبول صاحب ہیں اور ابرار بھائی ہیں, انشاءاللہ بابو بھائی بھی آپ لوگوں کے شانہ بشانہ ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں پر آپ لوگوں کی آواز کو بلند کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہے. اور گھبرائیے گا نہیں, جو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ برملا اظہار کریں. ہم پوری ٹیم آپ لوگوں کی پکار ہیں, مظلوموں کی پکار ہیں, آپ لوگوں کی آواز ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ناظرین کرام, بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں کیس موصول ہوا اور ہم نے اس کو پورا انویسٹیگیٹ کیا. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ اس خاتون کی تو FIR ہی جھوٹی تھی, ہم نے ان کی بیل کروائی بابو بھائی نے مل کے, اور آج الحمدللہ وہ اپنے گھر پہ ہیں. اور کیونکہ انہوں نے گھر بیٹھ کے وہ گھٹی نہیں, انہوں نے ہمت کی, اور ہمت مددہ تو مدد خدا. جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی آپ کا اسباب بناتا ہے, اور یہ اسباب چینل 5 نیوز نے آپ کے لیے بنا دیا ہے. ہر ہفتہ اور اتوار ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. اب مظلوموں کی پکار ایک خوبصورت پروگرام جس میں ہم بنیں گے آپ کی آواز اور کریں گے قانون کی بات, قانون کی بالادستی, اور ہر وہ ایشو ہم اپنے اس شو میں رکھیں گے کہ جس میں آپ کی بات ہو سکے, مظلوموں کی بات ہو سکے. ناظرین کرام, میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس قیمتی ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت دیا, اور مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی ایک نئے ٹاپک پہ ملاقات. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.